بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرب و عشق الہی۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصائب سے لذت گیر نہ ہو اور درد کا مزہ شناس نہ ہو، اس کے سامنے درد کی باتیں کرنا ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا ہوتا ہے، کیونکہ بھینس کبھی کان کھڑا کر دے گی کہ اس کو کیا ہوا ہے اور پھر گھاس چرنا شروع کر دے گی، کیونکہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ حقیقت سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے سامنے درد کی باتیں کرنا ایسے ہے جیسے جاہل کے سامنے علم کی باتیں کرنا ہے، بھینس کے سامنے درد کا نغمہ چھیڑنے کی طرح ہے کہ جب تک اس طرح کی صورت نہیں ہوگی تو اس طرح کی بھی صورت حاصل نہیں ہوگی۔ کتنے کمال کی بات ہے۔ اس پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنا درد دوسروں کو کیوں سناتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ دنیا میں ہم اپنا درد دوسروں کو کیوں سناتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ایک لکڑی جل رہی ہوتی ہے تو اس میں اتنا جذبہ اور جوش نہیں ہوتا، مگر جب دو جلنے والی لکڑیاں اکٹھی جل رہی ہوں تو شعلے بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید وضاحت ہو سکے کہ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں ایک خادمہ لڑکی دیکھی تو اس کا چہرہ زرد، لب خشک، آنکھیں نمناک، جسم غمناک۔ اب یہ ہے نوجوان مگر طبیعت ویران، منظر حیران۔ قریب گئے، جا کر کہا کہ اگر تم خفا نہ ہو تو میں تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم اپنے مالک کے نام پر بک چکے ہیں، جہاں اس کا مالک کوئی نام لے کر جائے گا تو ہم چلتے ہی جائیں گے، ہم تو اپنی ذات چھوڑ بیٹھے ہیں، بس مالک کے نام پر بک گئے ہیں۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید جس آدمی نے ان کو فروخت کیا ہے یہ اس کو اپنا مالک کہتی ہے، لیکن وہ اندر سے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک ہی تو ہے مالک کہ جس کے نام پر ہم بکے ہوئے ہیں۔ جب اس خادمہ کو اس کا مالک لے کر اپنے گھر آ گیا، پس جب رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، 27واں روزہ تھا، تو اس خادمہ اور اس کے مالک کے درمیان مکالمہ شروع ہوا اور وہ اس طرح۔ مالک نے کہا کہ بیٹی چلو بازار چلتے ہیں، کوئی سودا سلف لاتے ہیں۔ خادمہ نے پوچھا کہ میرے آقا و مولا یہ بتائیں سودا کیا خریدیں گے؟ دوسری دکان یہاں نزدیک ہے، وہاں چلتے ہیں۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ خادمہ نے کہا یہ سامان کھانے پینے کا ہے نا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 30 روزے رکھے ہیں؟ مالک نے کہا ہاں انہی کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 3 دن کے بعد عید کریں گے، ہاں یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ خادمہ پوچھتی ہے کہ میرے مالک مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو ایک زمانہ ہو گیا ہے روزہ رکھے ہوئے اور اس کا چاند کبھی نظر ہی نہیں آیا، بتاؤ اس کی عید کب ہو؟ مالک نے کہا کہ بیٹی میں سمجھا نہیں۔ خادمہ کہنے لگی کہ میرے درد کی روداد ہی کچھ جدا ہے، چلو آٹا دال گوشت وغیرہ خریدتے ہیں، مجھے اپنے درد کا کوئی واقف ملا تو اس سے پوچھ لوں گی۔ حضرات عید آئی، کھانا پکا، وہ لڑکی اٹھی اور اپنے مالکن اور مالک سے پوچھا کہ آپ کے مہمانوں کا کھانا تیار ہو گیا ہے، آپ کی عید کا وقت آ گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ عید کر لیں۔ اجازت ہے مجھے کہ میں اپنے چاند سے پوچھ لوں کہ میرے چاند، دنیا والے اپنے چاند کو دیکھ کر عید کرتے ہیں، میرے چاند آپ کب چمکیں گے کہ میری بھی عید ہو جائے؟ عید کا وقت تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، وہ 2 نفل کی نیت باندھ کر سجدے میں سر گیا تو آواز آئی میرے مالک کبھی تو باہر نکلتا کہ میں تجھے دیکھ کر عید کرتی، مجھے 12 سال ہو گئے ہیں روزہ رکھے ہوئے اور ابھی تک میری عید نہیں ہوئی، اے میرے چاند تو نکل تاکہ اپنے دیدار سے مجھے نواز دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس کے مالک اور مالکن دوڑتے ہوئے اس بچی کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ عشق نام ہے معشوق کے ساتھ متحد ہونے کے سخت شوق کا، اور یاد رکھیے گا یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، کا نام ہی محبت ہے اور قربت ہے، اور یہی قرب الہی ہے کہ جب انسان اپنے رب کی محبت میں فنا ہو کر، اس کی محبت میں غرق ہو کر، خود کو بلا کر اپنے رب کے نام پر بک جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔